نصائح کا ہے انہیں انتظار، ذات اسم بامسمہ، ذات اسم بامسمہ، قول با اعتبار، بہر مجلس آمد تو باعث صد افتخار۔ پرزور نعروں کے گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت جناب علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو۔ آپ امیر متحدہ اہل حدیث پاکستان ہیں اور نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر بھی ہیں۔ دعوت خطاب دیتا ہوں پرزور نعروں میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ تشریف لاتے ہیں سید علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ اکبر۔ مائک پہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، تھوڑا دھیما کر دیں۔ چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، اساتذہ اعزاز، بزرگان من، برادران ملت، عزیز طلباء، جامعہ بلتستان الاسلامیہ شگر سکردو میں حاضر ہو کر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اور توفیق کے ساتھ
میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ پچھلے تقریباً 25 سال سے ربع صدی کہہ لیں، میرے دینی بھائی، بہت پیارے بھائی، آپ کے اس ادارے کے روح رواں جناب مولانا محمد اسلم صاحب مجھے 25 سال سے دعوت دے رہے تھے۔ تب ان کی داڑھی میں ایک سفید بال نہیں ہوتا تھا، اب تو یہ بزرگ ہو گئے، اور یہ میرے بیٹے، آپ کے بھتیجے ڈاکٹر سید اسامہ بخاری، یہ اس وقت 2-3 سال کے تھے۔ حذیفہ اور خزیمہ یہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور علامہ سید حبیب اللہ بخاری میرے چھوٹے بھائی ہیں، اس وقت یہ میرے پاس وہاں زیر تعلیم تھے، اب تو ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ تو تب سے یہ دعوت چلی آ رہی تھی، لیکن آج اللہ کا منظور ہوا تو 25 سال کی مسلسل دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج میں حاضر ہونے کے قابل ہوا۔ یہ اللہ کی منشاء اور مرضی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تب کام ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ حالانکہ میں نے بہت دفعہ ارادہ کیا، بہت دفعہ وزیرہ با شکر میری ڈائری پہ لکھا ہوا ہے، یقین جانے اتنا ان سے۔ اور ابھی جو میں آیا ہوں ان کا نام بھی اتفاق سے سکردو میں وہ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ان کا نام بھی اسلم، اور وہ اسلم صاحب کی اتفاق سے ٹیلی فون پر آواز بھی میرے اس بھائی اسلم سے بڑی متشابہ۔ وہ پچھلے 8 مہینے سے مجھے دعوت دے رہے تھے، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی اسلم صاحب، تو میں 7 ماہ مسلسل ان کو یہی سمجھ کر کہتا رہا میں آؤں گا۔ 1 مہینہ پہلے مجھے انکشاف ہوا کہ یہ اسلم صاحب کوئی اور ہیں، اور میرے بھائی اسلم جو ہے وہ بھی اور ہیں۔ خیر وہ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، تو بہرکیف ان کو جو میں نے پروگرام دے دیا وہ اس میں بھی برکت میری اسی بھائی اسلم صاحب کی ہے، ان کے نام کی اور ان کی آواز کی۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے۔ اس ادارے کو جس طرح میں سمجھتا تھا میں نے الحمدللہ اسی طرح پایا، اس سے بہتر پایا۔ یہاں جو ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام تعلیم و تدریس اور اصلاح و تربیت میں مصروف عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالستار صاحب، حضرت مولانا عبدالمتین صاحب، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، حضرت مولانا ابوبکر صدیق صاحب۔ میں تو ان کا اعلان سن کر ہی سوچ رہا تھا کہ یہاں کسی اور خطیب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا فصیح اللسان، پرجوش، ولولہ انگیز آپ کو ماشاءاللہ نوجوان ایک رہنما عطا کیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا مجھے سارے نام لکھ دیتے، اور میں نے ابھی عرض کرنے تھے، چلے خیر، جو نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر برکت فرمائے۔ اور آپ میرے بھائیوں نے، ساتھیوں نے، میرے ان عزیز بیٹوں نے، بچوں نے، طلباء نے جس انداز سے انتظار کیا اور پھر جس انداز سے استقبال کیا، آپ کی اس محبت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ میرے پاس موجود نہیں۔ یہ زندگی بھر کا آپ نے قرض میرے اوپر چڑھا دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کی اس محبت کا ساری زندگی اپنے آپ کو مقروض سمجھوں گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بار بار یہاں پہ میں حاضر بھی ہوتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ چونکہ میں نے 9:30 بجے سکردو پروگرام میں پہنچنا ہے، اس لیے 15 منٹ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے۔ جامعہ بلتستان اسلامیہ، اس کی جو شاخیں، اس کی فروع جو ہیں، اس کے بارے میں ابھی مجھے راستے میں حضرت مولانا عبدالواحد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے میرے عزیز مولانا عبدالوہاب صاحب بڑی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان سلسلوں کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح اللہ ان کو مستحکم رکھے، ان میں اور ترقی عطا فرمائے، ان کو اور فروغ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی دام میں، دل میں، قدم میں، سخ میں زندگی بھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
بلا شبہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے. بالآخر یہ سلسلہ نبوت جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اب قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کے بعد بگڑے انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن بگڑے انسان آئیں گے. ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے علماء کو بھیج دیا. نبی پاک کی امت کے علماء یہ انبیاء کے جانشین ہیں، اور اللہ نے ان کے کندھوں پر وہ نبوت والا کام، دعوت و تبلیغ والا ان کے کندھوں پہ ڈال دیا. ابھی حضرت مولانا ابوبکر صدیق صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. یقیناً اس امت کے تمام اسلاف نے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے لے کر آج تک نبوت کی جانشینی اور وراثت کا حق ادا کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے تمام انسانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرنی ہے. للناس، تمام انسانیت کے لیے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا طریقہ بھی سکھایا. تامرون بالمعروف، اصلاح کیسے ہوگی؟ نیکی کو فروغ دے کر، برائیوں کی حوصلہ شکنی کر کے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن پاک میں اس کا طریقہ سکھا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تفسیر سمجھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. اگر تمہارے پاس اختیار ہے، سلطہ ہے، حکومت ہے، آپ پالیسی ساز حیثیت رکھتے ہیں، تو برائیوں کو اپنی ریاست، اپنے ملک میں ہاتھ سے روکیں. اگر آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں، حکمران نہیں ہیں، تو پھر آپ عالم ہیں، خطیب، مبلغ، استاذ، پروفیسر، صحافی، اینکر، رہنما ہیں، تو پھر آپ جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، حکمت بصیرت عطا کی ہے، تو اس کی روشنی میں زبان سے روکیں. زبان منہ کی بھی زبان ہو سکتی ہے، قلم کی زبان بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ دکاندار ہیں، ذمہ دار ہیں، کوئی ملازم پیش ہے، آپ کے پاس مطلوبہ علم نہیں ہے، تو پھر برائیوں کو دیکھ کر دل سے برا جانیں اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دیں. تو آپ گویا اپنی زندگی کا اور اس بہترین امت کا فرد ہونے کا حق ادا کر رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس امت کے افراد نے اپنے اپنے دائرہ کار میں، یہ دیکھیں 3 دائرہ کار بنا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دائرہ کار ہماری آسانی کے لیے. اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں جو میری آپ کی ذمہ داری بنتی، اگر ہم نے اس کو پورا نہ کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم نہ بھی اٹھائیں تو تب بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی بات سچی ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائیوں کا روکنا چھوڑ دو گے، اس کام کو اہمیت نہیں دو گے، تو پھر ضرور بر ضرور اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، سزائیں مسلط کرے گا. پھر وہ ایسے اوقات تم پہ آئیں گے
اللہ کا عذاب تم بھگت رہے ہوگے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ اتنا برا طرز عمل ہے، اس امت کو تو خاص طور پر اللہ نے ذمہ لگا دیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، جس بنی اسرائیل کے بارے میں، بنی اسرائیل کا مطلب پتہ کیا؟ اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اسرا عبد ایل اللہ، عبداللہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، میں نے تمہیں دنیا میں فضیلت دی، نعمتوں سے سرفرازہ، لیکن جب انہی بنی اسرائیل نے الامر بالمعروف کو چھوڑ دیا، والنہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے ذمے اس انداز سے لگا بھی نہیں تھا جس انداز سے ہمارے ذمے اللہ نے لگایا، مگر مطلوب ان سے بھی تھا۔ نبیوں کی اولاد، انہوں نے ایمان کی لذت اپنے آباء و اجداد کو دیکھی، محسوس کرتے ہوئے دیکھی، لیکن جب انہوں نے اس راستے کو چھوڑا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ۔ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا یہ فضیلت والے، اب اللہ کے نبی، اللہ کے دو نبیوں کا نام لے کر، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام لے کے فرمایا، انہوں نے آ کر کہا کہ تم لعنتی ہو، تم ملعون لوگ ہو، پھٹکارے ہوئے ہو، اس لیے کہ تم نے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائیوں کو دیکھ کر ان کو روکتے نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا اذا وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم، کہ جب بنو اسرائیل اللہ کی بغاوت کی دلدل میں پھنسنے لگے تو آغاز میں شروع میں علماء نے ان کو منع کیا کہ اللہ کی بغاوت کے کام نہ کرو، لیکن ایستا ایستا دنیا نے کیا دیکھا، حتی جالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشربوہم، وہ جو منع کرنے والے علماء تھے نا، ان پر بھی برائیوں کا رنگ چڑھ گیا، وہ برے لوگوں کے ہم نشین بن گئے، ہم نوالا و ہم پیالہ بن گئے۔ تو پھر ایسی نوبت آئی کہ اللہ پاک کا جلال، اللہ کی جلال اس نے برداشت نہ کیا، ان پہ لعنتیں برسے، تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، میں بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اگر میرے امتیت تم نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تم پر رحمت نازل نہیں کرے گا، اللہ تم پر اپنے عذاب نازل کرے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کو احساس کریں، ہم نیکی کو فروغ دیں، لیکن نیکی کو فروغ کیسے دیں؟ تبلیغ کیسے کریں؟ اصلاح کیسے کریں؟ تربیت کیسے کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے، سب سے پہلا کام جو جامعہ بلتستان الاسلامیہ میں ہو رہا ہے، جو جامعہ دارالعلوم گواری میں ہو رہا ہے، جو ان مراکز اسلامیہ میں ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اگر یہ معاشرہ ناکامی اور زوال اور انحطاط، پستی اور ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے اپنے نوجوانوں کو بھیجے مراکز اسلامیہ میں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں، پھر علم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنی قوم کے پاس آئیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، علم کے حصول کے بعد تبلیغ کریں۔ بغیر علم کے تبلیغ، علم کے بغیر دعوت، بغیر علم کے خطابت، بغیر علم کے دینی مسند پر بیٹھنا
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَزَلُّوا وَأَزَلُّوا. آپ فرماتے ہیں قیامت جب قریب آ جائے گی تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دینی مسلک کے اوپر جاہل آگے بیٹھ جائے. پگڑی لینے سے، ٹوپی پہننے سے، کوئی گاؤن پہن لینے سے انسان، کسی بڑی مسجد پر بیٹھ جانے سے انسان عالم نہیں بن جاتا. عالم بننے کے لیے ضروری ہے وہ جائے طالب علم بنے. سال ہر سال جامعہ بلتستان اسلامیہ میں، جامعہ دارالعلوم گواڑی میں، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، وہ جامعہ ام القری مکہ المعظمہ میں، وہ جائے جا کر وہاں پر جامعۃ الامام ریاض میں، جامعۃ الازہر مصر میں، جامعہ اسلامی عالمیہ اسلام آباد میں، وہ جائے جا کے مدارس میں پہلے تعلیم حاصل کرے، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ آ کر مسند پر بیٹھے دعوت و تبلیغ کا کام کرے. علم کے بغیر تبلیغ میرے اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، مل کے بولے پسند. آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، توجہ سے میری اس بات کو سن لیں. یہ وہ دور ہے ففتھ جنریشن وار. یہ وہ جنگ ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں انہوں نے پڑھایا الغزو الفکری کہ اب ہمارا جو دور شروع ہو رہا ہے یہ فکری جنگ کا دور ہے. کون سا دور ہے؟ فکری جنگ کا. اب اعصاب کی جنگ لڑی جا رہی ہے، فکری جنگ لڑی جا رہی ہے. اور اس فکری جنگ میں جو دشمن کے پاس اسلحہ ہتھیار ہے، ہمارا بھی فرض ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت جو ہے اس کی تیاری کرو. اور قوت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بازو بڑے مضبوط ہو جائیں، یہ بھی مطلوب ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مومن جو قوی ہے. لیکن یہاں قوت سے مراد یہ ہمارے علماء فضلاء سب بہت سارے سعودیہ سے پڑھ کر آئے. آج ہماری وہاں جو عربی بولی جاتی لکھی جاتی ہے اس میں ٹیکنالوجی کو بھی قوت کہتے ہیں، سائنس کی ترقی کو بھی قوت کہتے ہیں. آج اس فکری جنگ میں یہ سوشل میڈیا یہ بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اس سوشل میڈیا کو ہم نے بڑی بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس کا شکار نہیں ہو جانا، ہمیں شکار کیا جا رہا ہے. آپ یقین جانے میں کل پرسوں بھی کہیں کہہ چکا ہوں، ہمارے دشمن نے صرف ایک مہینے میں ہمیں لڑانے کے لیے سوشل میڈیا پر 100 ارب ڈالر خرچ کیا ہے. کتنے پیسے؟ 100 ارب ڈالر ایک مہینے میں خرچ ہوئے کہ یہ آپس میں لڑیں، فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں، یا تصادم کھڑا کرنے کے لیے یہ سازش ہو رہی. تو ہم نے انشاءاللہ اس سے بچنا ہے. کل انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل اور نصرت کے ساتھ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے اندر فراست، بصیرت، تحمل، بردباری، دانشوری، یہ ساری چیزیں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. جیسے بھائی ابو بکر صدیق صاحب فرما رہے تھے نا کہ ٹائم ہوتا تو ہم تو نعت ہم آپ کو سناتے تھے عباس، تو میں بھی یہ عرض کرتا ہوں اگر ٹائم ہوتا تو میں بھی کثرت سے آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا. هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، خطیب عرب عجم، خطیب عرب عجم، علامہ صاحب قلم پڑھو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ فرماتے ان پڑھ اور بٹکے ہوئے لوگ، ان پڑھ اور بٹکے ہوئے لوگ، ان کو میرے محبوب نے ایسی امت بنا دیا کہ انہی لوگ کے بارے میں اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا. کیا کام کیا؟ اسی آیت میں اللہ فرماتے یتلو علیہم آیاتہ، میں نبی پاک نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن کی تلاوت سے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے بری عادات کو اچھے اخلاق میں تبدیل کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دی. وَالْحِكْمَةَ، انہیں حکمت بھی سکھائی. حکمت سے مراد یہ طب نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن حکمت سے مراد دانشوری، بصیرت، حالات حاضرہ کے مطابق فیصلے کرنا، موقع کے مطابق بات کرنا. اللہ اکبر. جعفر طیار رضی اللہ تعالی، کہہ دے رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. اور اگلی بات میں سناؤں گا تو آپ بڑے ایمان میں تازگی محسوس کریں گے. نبی پاک کے جتنے بھی کزن تھے نا، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، مامو زاد، پھوپھی زاد، ان سارے کزنوں میں شکل میں سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کی تھی تو حضرت جعفر طیار کی. دیکھنے والا احساس کر جاتا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوگا، ان کا کوئی عزیز ہوگا. میں نے کبھی زندگی میں تقریر کے دوران پانی نہیں پیا تو میرا یہ ریکارڈ نہ ہی ٹوٹے. اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے محبت فرمائی. حضرات، حضرت جعفر طیار گئے نا حبشے میں. میں مشہور واقعہ میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو نجاشی، وہ سارا واقعہ آپ نے علماء سے سنا کئی بار. نجاشی نے ان کو بلا لیا دربار میں. گفتگو کے بعد ایک اس نے سوال کیا کہ جو قرآن آپ کے نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، وہ قرآن تو مجھے ذرا پڑھ کر سناؤ. وہ قرآن مجھے مل کے بول لیں، پڑھ کے سنائے. اب حضرت جعفر طیار نے کیا کیا؟ العقد الفریق، ایک ہمارے اسلام میں سے ایک بہت بڑے بزرگ، ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں اچھے مبلغ کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں. اچھے مبلغ کے اندر، اچھے خطیب کے اندر، دعوت اسلام دینے والے کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے. اگر 4 خوبیاں ہو تو سب سے یعنی بہت اچھا مبلغ ہوتا ہے. پہلی خوبی وہ صاحب علم ہو، جو میں نے بھی عرض کیا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب علم. دوسرا، اس کی آواز بلند ہونی چاہیے. اگر اس کی آواز بڑی دھیمی سی ہونا تو اچھا مبلغ نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ السلام کا انداز خطابت پتہ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ تقریر نہیں کرتے تھے. میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، حدیث پاک کے الفاظ صحابہ فرماتے احمرت عینا، میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. ورتفع صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. کأنہ منذر جیش، یوں لگتا تھا کوئی مقرر نہیں بول رہا،
کسی فوج کا سپہ سالار بول رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ دوران گفتگو صرف ایک طرف نہیں دیکھتے تھے کہ بس سیدھا دیکھتے تھے، نہیں، وہ فرماتے ہیں کبھی آپ دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں جانب رخ فرماتے تھے، سبحان اللہ، حضرت کبھی سامنے کبھی دائیں کبھی بائیں، اور اتنی تیزی سے آپ دائیں سے بائیں بعض اوقات جنبش فرماتے تھے کہ وہ لکڑی کا ممبر ہل جاتا تھا، لرز جاتا تھا، اور بعض کا ہمیں ڈر آتا تھا اَهُوَ سَاكِتٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ ممبر الٹ نہ جائے، کہیں آقا ہمارے اس سے گر نہ جائے، آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، یہ انداز تھا۔ پہلی خوبی وہ صاحب علم ہو، دوسری خوبی آواز اس کی، اس لیے خطیب کو چاہیے کہ اپنے گلے کی حفاظت کرے، وہ گول گپے نہ کھائے، وہاں میں سموسے کھاتا پھرے، یہاں بھی سموسہ ہی کہتے ہیں، کیوں جناب؟ وہ جو صحیح وال میں سموسے ہوتے ہیں رمضان شریف میں، یہاں بھی سموسہ ہی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، خطیب کو اپنے گلے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسرا وہ فرماتے ہیں اس کو اپنی شخصیت کا بھی خیال کرنا چاہیے، الناس باللباس، اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ سب اہل علم جانتے ہیں کہ جب وہ حدیث پاک کا درس دینے آتے تھے تو کس شان و شوکت کے ساتھ آتے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد دو غدنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کل کی بات، ایک پولیس افسر اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ کسی تقریر کے معاملے میں وارنٹ گرفتاری جاری تھے ان کے، وہ لے کے آگے گرفتار کرنے کے لیے، اس نے آگے بیل دی جامعہ تقویت الاسلام شیش محل روڈ پر۔ آپ جب اوپر سے تشریف لائے نا، وہ ان کے جو دستے راست رہے نا ساری زندگی خادم، عمر ان کا نام تھا، عمر بلتی، بلتستان کے تھے وہ بھی، سبحان اللہ، مجھے یاد ہے۔ تو سید صاحب ایسا لباس پہنتے تھے خوبصورت، پگڑی سر پہ، ایک خوبصورت لباس، شخصیت اعلیٰ۔ جب سیڑھیوں کے اوپر سے اترے، آ کر اس کو مصافحہ کیا، السلام علیکم، جلالت تھی چہرے پر، انداز میں وقار تھا، اور فرمانے لگے کیسے ہے؟ آیا گرفتار کرنے، ورنہ گرفتاری ہو اس کے پاس، لیکن اللہ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی، کہنے لگا میں صرف آ کے زیارت کرنے کے لیے آیا تھا۔ چوتھی خوبی جو میرے موضوع سے متعلق تھی، اچھا خطیب مبلغ وہ ہوتا ہے جو مجمع شناس ہوتا ہے، اسے پتا ہے میرے سامنے کون لوگ بیٹھے۔ اب حضرت جعفر طیار، یہ چاروں خوبیاں ہی ان کے اندر موجود تھیں۔ صاحب علم بھی تھے کہ نبی پاک کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے شاگرد، اللہ اکبر۔ دوسری آواز بھی ان کی بلند تھی۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک سے مشابہت، آپ کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اعلیٰ شخصیت، خوبصورت چہرہ، اچھا لباس، نفیس لباس، اور چوتھے نمبر پہ مجمع شناسی ایسی ہے۔ اس نے کہا مجھے قرآن وہ سناؤ جو تمہارے نبی پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ اب حضرت جعفر طیار مجمع شناس کیسے؟ آپ کو علم تھا اس وقت نجاشی خود بھی کرسچن مسیح عیسائی تھا، جتنے وزیر تھے وہ بھی سارے عیسائی تھے، جتنے لوگ سامنے بیٹھے سارے عیسائی تھے۔ تو اب آپ نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ اگر آپ قرآن یہاں سے پڑھ دیتے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو کہتے ہیں کہ رب تین ہے وہ ہوتے ہی کافر ہے۔ یہ پڑھتے وہاں یہ آیات تو کیا خیال اچھا ہوتا؟ کیوں جی مولانا بکر صاحب؟
ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ پہ جناب، نہیں، یہ ہر جگہ والی بات اللہ رسول نے ہمیں نہیں سکھائی، دنائی سکھائی ہے، فراست، بصیرت۔ پڑھا جا سکتا تھا یہ قرآن کا حصہ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ پڑھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں پڑھا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کی مناسبت سے وہ آیات پڑھ کر منظر کیا پیش کیا، اثر کیا ہوا؟ ادھر جعفر طیار قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بشروا ولا تنفروا، نبی پاک فرماتے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، تقریر ایسے کیا کرو کہ جس کو سن کر سننے والے کا دل خوش ہو جائے، خوشی سے بھر جائے، نفرت سے نہ بھر جائے۔ فتح مکہ، مکہ فتح ہو چکا ہے، بیت اللہ آپ کی حکومت میں آ چکا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک نے فرمایا، عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کو دوبارہ شہید کر کے اس انداز سے بناؤں کہ جس انداز سے میرے ابراہیم دادا علیہ السلام اور میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ انہوں نے کیسے بنایا تھا کہ جب انہوں نے بنایا تو پوری چھت ڈالی تھی، جو حتیم ہے نا اب نظر آتی ہے، اس کے اوپر بھی چھت ہوتی تھی، لیکن جب قریشیوں کا دور آیا، سیلاب آیا، بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، چھت اس کی گر گئی، تو انہوں نے کہا کہ حلال پیسوں کا چندہ اکٹھا کرو، بیت اللہ میں صرف کرنا، حرام پیسہ نہیں دینا۔ تو پیسے اکٹھے ہوئے تو اس سے آدھی چھت ڈال سکے، آدھی چھت اللہ نے کھلی رہنے دی۔ اس میں راز ایک میرے استاد نے بتایا، اب بیت اللہ ہر ایک کے لیے تو کھلتا نہیں نا۔ اللہ نے مجھے ایک دفعہ یہ ساتھ بخشی، میں گیا سرکاری سفر پر شاہ فہد کی دعوت پر، تو اللہ نے مجھے بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع بھی عطا کیا، لیکن جو حتیم کھلی نا اللہ نے رکھی، میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ اللہ نے قیامت تک ہر مسلمان کے لیے بیت اللہ اندر سے کھول دیا ہے۔ جب بندہ حتیم میں جا کے نماز پڑھتا تو ایسی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر پڑھ رہا، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو فرمایا میرے دل چاہتا ہے میں ساری چھت پھر ڈالوں، لیکن میں اس لیے نہیں کروں گا۔ بات یہ توجہ سے سنیے، کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر عائشہ صدیقہ دل میرا یہ چاہتا ہے مگر میں اس لیے نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے مکے والے، ان کے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے ان کا بنایا ہوا بیت اللہ گرا دیا۔
کہیں ان کے دل میں دین اسلام سے تکبر اور دوری پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ معاشرے میں رہنے کے لیے ہر وقت ہر انداز اختیار کرنا یہ اسلام کی منشا نہیں ہوتی۔ حکمت و دانائی اور فراست، اس سے اسلام غالب آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ میں یہ آیت سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اسلام غالب اس لیے آیا کہ ایک تو اسلام کے دلائل سچے، دلائل پختہ، پرکشش، جذاب، کھینچ لینے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ الہدیٰ، میرے نبی پاک کا جو طرز تبلیغ تھا، جو انداز دعوت تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دل موہ لیتا تھا، دوسروں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اللہ کرے ہم بھی پاکستان میں ایسا ہی انداز اختیار کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ ہم دوسروں کو، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جس کا خلاصہ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو بھی کلمہ پڑھ لے اس کو مسلمان سمجھو، باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم کسی کے دروغے بن کے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو دنیا میں مسلح بن کر آئے ہیں، عاجز بندے بن کر آئے ہیں۔ ہم اچھا نمونہ بنے دوسروں کے لیے، تو دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں حکمت کے ساتھ، درائی کے ساتھ۔ ہرگز ہمارا ایسا انداز نہ ہو کہ جس کو فرقہ واریت میں، فرقہ وارانہ سمجھا جائے۔ آج پاکستان کو خطرات اگر ہیں ان چیزوں سے، ہمارا دشمن الحمدللہ ہر محاذ پر شکست تمہارے ہاتھوں کھا چکا ہے، اللہ کی مدد سے ہر محاذ پہ شکست کھا چکا ہے۔ اب وہ اس محاذ پہ لڑنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اندر سے لڑایا جائے، ہمارے درمیان اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، دوری پیدا کی جائے، خلیج پیدا کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن ہم آج یہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا پاکستان کے تمام مسلمان بالعموم اور اہل حدیث بالخصوص وہ اس پاکستان کی بقا، اس کی سلامتی اور اس کے استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ اللہ بھائیوں کو صدیق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ سے اتنی بات کہتا ہوں کہ ایک مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فوج سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اتحاد امت زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔